نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیقی کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کیا صبر اور نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 45 اور 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک یہ بہت باری ہے ماسوائے ڈرنے والوں کے لیے جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، 46 اور 153 میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو یا نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو، بلکہ واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اس سے صبر اور نماز سے مدد مانگنے کی اہمیت واضح ہو جانی چاہیے، کیونکہ دو دفعہ ایک ہی انداز میں ایک ہی صورت میں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 45، 46 اور 153 میں کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو۔ لہٰذا ہمیں ان آیات کا ترجمہ اسی صورت میں، اسی شکل میں تسلیم کر لینا چاہیے کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو، اور ان آیات کو کوئی اور رنگ دینے کی بجائے یا یہ کہنے کی بجائے کہ نماز کے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو یا صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو، یہ کچھ درست نہ ہے، کیونکہ یہ بھی تو اللہ ہی کا فرمان ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ لہٰذا اسے اسی طرح تسلیم کر لینا ہی بہتر ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، چاہے جائے کہ یہ کہا جائے کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو یا صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ یعنی اگر انسان پر ایسا وقت آ جائے کہ رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، ظالم قوتوں سے جان، مال اور اولاد کو خطرات لاحق ہوں، یزیدی قوتیں ٹوٹ پڑیں، تو ایسے میں صبر اور نماز سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ صبر ظالم قوتوں سے نبرد آزما ہونے کی ہمت عطا کرتا ہے، اور نماز قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اگر اللہ سے مدد مانگتے تو یقیناً غیب سے مدد آتی، یقیناً فرشتے اور نشان والے فرشتے مدد کو آتے، جیسے بدر، احد اور حنین میں آئے تھے۔ لیکن امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ اس صبیہ عظیم کا وقت آ چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حضرت اسماعیل کے لیے فدیہ دے کر آنے والوں کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ حضرت امام حسین کو یہ بھی معلوم تھا
کہ میں ہی وہ فدیہ عظیم ہوں جس سے دین کو بقا حاصل ہوگی، جس سے اسلام زندہ ہوگا۔ لہذا حضرت امام حسین ہر مقام پہ، ہر آزمائش پہ صبر صبر اور صبر سے کام لیتے رہے، اور ہر مشکل وقت میں نماز 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 سے مدد حاصل کرتے رہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر اس مرحلے میں میں نے اللہ سے مدد مانگ لی تو پھر اس ذبیحہ عظیم کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، اور ذبیحہ عظیم کی ادائیگی اپنی منتہائی مقصود کو نہیں پہنچ سکے گی۔ لہذا حضرت امام حسین نے ہر مرحلے پر صبر کیا، ہر مرحلے پر وقت آنے پر نماز ادا کی، حتیٰ کہ آخری لمحات میں بھی جب حضرت امام حسین کی وفات کا وقت آیا، حضرت امام حسین کی شہادت کا وقت آیا، تو حضرت امام حسین نے نماز کا مظاہرہ کرتے ہوئے، نماز کے وقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اس طرح صبر بھی قبول ہوا، نماز بھی قبول ہوئی، ذبیحہ عظیم بھی قبول ہوا، قربانی بھی قبول ہوئی، دین کو بقا بھی ملی، اسلام بھی زندہ ہوا، اسلام بھی زندہ ہوا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔